بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 13 مئی 2020 اور دن ہے بدھ کا۔ محمد قریشی آپ کو KSA کرنٹ ایونٹس میں خوش آمدید کہتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ ناظرین چلتے ہیں مین ہیڈ لائنز کی طرف، اس کے بعد خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ناظرین پہلی ہیڈ لائن ہے انسانی سمگلنگ کا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ دوسری اہم ہیڈ لائن ہے آن لائن تعلیم میں انتہا پسندی کی گنجائش نہیں، سعودی وزیر تعلیم۔ تیسری ناظرین ہیڈ لائن ہے جازان ریجن کے شہر بیش میں 24 گھنٹے کرفیو کا فیصلہ۔ ناظرین چوتھی اہم ہیڈ لائن ہے 15% ٹیکس 1 جولائی سے لاگو ہوگا۔ ناظرین اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ انسانی سمگلنگ کا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ سعودی حکام نے انسانی سمگلنگ کا ایک نیٹ ورک پکڑ لیا ہے جو گداگری کے ذریعے دولت جمع کر رہا تھا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق الجوف پولیس کے ترجمان یزید النومس نے بتایا کہ الجوف ریجن میں انسداد گداگری کے ادارے نے پبلک مقامات پر بھیک مانگنے والوں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ہے۔ بھیک منگوانے والے 13 افراد بھی حراست میں لے لیے گئے۔ گداگروں اور ان سے بھیک منگوانے والوں کے خلاف کارروائی کا آغاز رمضان کے آغاز میں شروع کر دیا گیا تھا۔ گرفتار شدگان کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ دیر اثنا مشرقی ریجن کے پولیس ترجمان کیپٹن محمد الدرہیم کا کہنا ہے کہ رمضان کے آغاز سے اب تک ریجن کے مختلف علاقوں سے محکمہ انسداد گداگر کی ٹیموں نے 192 گداگروں کو گرفتار کیا ہے۔ گرفتار کیے جانے والے گداگروں کا تعلق مختلف ممالک سے ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی کے مطابق گرفتار کیے جانے والے گداگروں میں مرد، عورتیں اور بچے شامل ہیں۔ واضح رہے سعودی عرب کے تمام شہروں میں محکمہ انسداد گداگری کا ادارہ کافی فعال ہے۔ ناظرین اب چلتے ہیں دوسری اہم خبر کی طرف۔ آن لائن تعلیم میں انتہا پسندی کی گنجائش نہیں، یہ بات سعودی وزیر تعلیم نے کی ہے۔ سعودی عرب کے وزیر تعلیم شیخ حماد بن محمد آل شیخ نے آن لائن تعلیم کے سلسلے میں واضح کیا ہے کہ اس میں انتہا پسندی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عرب نیوز کے مطابق انہوں نے بتایا کہ سعودی عرب کے اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں جاری نظام تعلیم کے مطابق کسی قسم کی انتہا پسندی کا لٹریچر یا تعلیم نہیں دی جا سکتی۔ وزیر تعلیم ڈاکٹر حماد بن محمد الشیخ نے بتایا کہ انتہا پسندانہ نظریات یا ایسی پالیسیاں جو ریاست کے مخالف ہوں ان کے فروغ کے لیے تعلیمی اداروں کا استحصال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے ورچوئل یونیورسٹیوں کے فارم پر بات کرتے ہوئے بتایا کہ ایسے افکار رکھنے والوں کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا اور ان کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں کی جائے گی۔ ڈاکٹر حماد نے بتایا کہ ہم اپنے موقف کا اعادہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی تعلیمی اداروں کو شرپسندانہ افکار کے فروغ کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ ایسے عوامل سے سختی سے نپٹنے کے ساتھ ساتھ ہم یقین رکھتے ہیں کہ یونیورسٹیاں اور تعلیمی ادارے اپنے طلباء اور اساتذہ کے ساتھ مل کر قوم پرستی کے نفاذ اور حب الوطنی کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ تعلیمی اداروں کی لائبریریاں اور نصاب کی تفصیل، پوسٹ گریجویٹ کے مقالہ جات اور اشاعت کے لیے تحقیق میں بھی کوئی انتہا پسندانہ افکار یا کسی قسم کی تحریک کے لیے سرگرم گروپوں سے متعلق یا کسی ایسے کتب کے حوالہ جات نہیں ہونے چاہیے۔ وزیر تعلیم نے کہا کہ طلباء اور اساتذہ کا کردار ملک میں اعلیٰ سطح پر معاشرتی بیداری کا سبب ہونا چاہیے۔ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کی وجہ سے یونیورسٹیز اور دیگر تعلیمی اداروں کو بند کر کے آن لائن تعلیم کا سلسلہ شروع کرنے پر وزیر تعلیم اپنا رد عمل بیان کر رہے تھے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے طلباء کے لیے باقاعدہ لیکچرز کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور امتحانات کے انعقاد کی ذمہ داری پوری کریں گے۔ ناظرین اب چلتے ہیں تیسری اہم خبر کی طرف۔ جازان ریجن کے شہر بیش میں 24 گھنٹے کرفیو کا فیصلہ۔ سعودی وزارت داخلہ نے کرونا وائرس کے انسداد کے باعث جازان ریجن کے شہر بیش میں 24 گھنٹے کرفیو نافذ کر دیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزارت داخلہ نے بتایا کہ کرونا وائرس کے انسداد کے لیے قائم صحت کمیٹی کی سفارشات اور شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا گیا ہے
کہ بیش شہر میں 24 گھنٹے کرفیو نافذ رہے گا۔ شہر سے رہائشیوں کے نکلنے اور باہر سے کسی کے آنے پر بھی پابندی ہوگی۔ البتہ اس سے استثناء ان افراد کو حاصل ہے جنہیں سابقہ شاہی فرمان میں استثناء دیا گیا تھا۔ فیصلے پر نفاذ آج سے ہوگا۔ وزارت نے مزید بتایا کہ رہائشیوں کو انتہائی محدود حد تک اور ناگزیر اسباب کی بنا پر ضروری سامان خریدنے کے لیے گھر سے نکلنے کی اجازت ہوگی، تاہم وہ صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک اپنے محلے کی حد تک رہیں گے۔ گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ صرف ایک شخص کو بیٹھنے کی اجازت ہے، تاہم یہ اجازت بھی محلے کی حد تک ہے۔ محلے سے باہر نکلنے پر پابندی ہے۔ تمام تجارتی سرگرمیوں پر پابندی ہے سوائے صحت مراکز، فارمیسی، غذائی اشیاء فروخت کرنے والی دکانیں، پٹرول پمپ، گیس اسٹیشن، بینکنگ خدمات، مینٹیننس، پلمبر، اے سی کا کام کرنے والے، پانی سپلائی کرنے والے اور سیوریج کا کام کرنے والے اپنا کام جاری رکھ سکتے ہیں۔ وزارت نے مزید بتایا کہ انتہائی ناگزیر اسباب کی بنا پر گھروں سے نکلنا صرف بالغان کے لیے ہے۔ بچوں کی سلامتی کے لیے انہیں گھروں تک محدود رکھا جائے گا۔ رہائشی اپنی ضرورت کی چیزوں کے لیے ہوم ڈیلیوری اپلیکیشن سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اور گھروں سے نکلنا محدود کر دیں۔ وزارت نے مزید بتایا کہ یہ فیصلہ وبا کو محدود کرنے اور رہائشیوں کی سلامتی کے لیے کیا گیا ہے۔ اس پر وقفے سے نظر ثانی ہوتی رہے گی۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اپنی چوتھی اور آخری اور اہم خبر کی طرف کہ 15% واٹ ٹیکس 1 جولائی سے لاگو ہوگا۔ سعودی عرب میں زکوٰۃ اینڈ ٹیکس کی جنرل اتھارٹی GAZT نے پورے وثوق سے کہا ہے کہ سعودی عرب کی مارکیٹ میں تمام سامان اور خدمات پر 5% ویلیو ایڈڈ ٹیکس یعنی واٹ کے نفاذ کو بڑھا کر 15% کرنے کے نظام کا اطلاق 1 جولائی 2020 سے ہوگا۔ سعودی سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق قبل ازیں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ کرونا وائرس کے منفی اثرات پر قابو پانے کے لیے مارکیٹ میں تمام سامان پر واٹ 5% کے بجائے 15% تک کیا جا رہا ہے۔ ایک بیان میں GAZT نے بتایا کہ تمام شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی ہے کہ سامان یا خدمات پر واٹ میں اضافے کے بارے میں کسی بھی قسم کی تفصیلات یا رہنمائی کے لیے کال سینٹرز کے متعلقہ نمبر 19993 یا اسمارٹ فونز پر واٹ اپلیکیشنز کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ اینڈ ٹیکس اتھارٹی نے تاجروں سے کہا ہے کہ وہ نئے ویلیو ایڈڈ ٹیکس کے اطلاق کرنے کی تاریخ کی پابندی کریں اور اس بات کی تصدیق کی ہے کہ خلاف ورزی کی صورت میں قانونی طریقہ کار اختیار کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ واٹ میں اضافہ سعودی حکومت کی ریاست کی معیشت کے تحفظ اور کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد دینے کے اقدامات میں سے ایک ہے۔ ناظرین، یہ تھی ابھی تک کے لیے اہم خبریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ بلیٹن میں خاص خبروں کے ساتھ۔ جو حضرات میرے چینل پر نئے ہیں کائنڈلی وہ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر رہے ہیں تاکہ ہر آنے والی نئی خبر سے آپ رہیں باخبر۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔